جس مسلمان میں حیا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو، دنیا کا ہر حرام آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے دو مقصد کے لیے، ایک تو تمہارے پوشیدہ جسم کے حصے کو، چونکہ مسلمانوں کو بزنس بھی کرنا چاہیے، کپڑے اچھے رکھنے چاہیے، اپیرنس اچھی رکھنی چاہیے، دنیا اور دین کا بیلنس رکھنا چاہیے، یہ اسلام کا کمال ہے۔ جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک عید کی طرح ہے، عید کا دن، کیونکہ جس طرح عید کے دنوں میں ہم لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ بھی ایک طرح سے عید کا دن عطا فرمایا ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہو، اپنے دنیا کے جو کام ہیں اس کو کچھ نہ کچھ کم کیا جائے اور دین کے کام میں اب اللہ سے تعلق میں زیادہ آیا جائے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا دنیا کے کام، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بعض دفعہ ہمارے جو ہم بات کرتے ہیں دنیا اور دین، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ تو فضول ہے، جو بیوی بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں وہ تو دنیا ہے، شیطان کا کام ہے، اور مسجد میں آنا دین کا کام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر کام دین ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، چاہے وہ تفریح کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے زندگی کے باقی ضروری کام انجام دے رہا ہے، گاڑی ریپیئر کروا رہا ہے، گاڑی خرید رہا ہے، گھر دیکھ رہا ہے، اپنے بزنس کے لیے پروکیورمنٹ کرنے جا رہا ہے، جاب کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی اسکل سیکھ رہا ہے، سارا دین ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کام دو قسم کے ہیں، یہ اہم بات ہے، اور ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس بات کو بڑے اچھا بیان فرماتے ہیں۔ ایک ہیں دین کے وہ کام جو ڈائریکٹ دین کے کام ہیں، کیا مطلب؟ جس سے سیدھا اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کی محبت بنتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، وہ ہے ڈائریکٹ کام دین کے، یعنی بلا واسطہ، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، دین کی محفلوں میں مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے راستوں میں نکلنا، یہ ہیں ڈائریکٹ دین کے کام، صدقہ کرنا۔ باقی جتنے کام ہیں وہ ہیں انڈائریکٹ دین کے کام۔ کیوں کہ کمائی کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، فریضۃ بعد الفریضہ، بیوی بچوں کا خیال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، زندگی کے کاموں کو اچھا کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، انسانیت کو فائدہ دینا بھی اللہ کا حکم ہے، یہ سارا بھی اللہ کو۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین کو وقت دینا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ وقت زندگی میں ایسا ہونا ضروری ہے جس میں ڈائریکٹ دین کے کام کیے جا رہے ہوں، باقی وقت میں اچھی نیت سے جو بھی کام ہم کریں گے وہ بھی دین کا کام بن جائے گا۔ تو ہم پچھلے جمعوں سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، کافی 4-5 جمعوں سے، وہ چل رہا ہے حلال و حرام کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے چند اصول اور چند رولز بنائے ہیں۔ جس طرح ہم کسی بھی اچھے ملک میں رہیں تو وہاں رولز اور اصول ہوتے ہیں، اور جس ملک میں رولز اور زیادہ اچھے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں وہ اتنی ڈیولپ کنٹری سمجھی جاتی ہے۔ جس ملک میں ہم ہیں UK میں، تو یہ مشہور ہے دنیا کے رولز امپلیمنٹ کرانے میں، اچھے رولز بنانے میں، اس کو انشور کرنے میں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا بڑا خراب ملک ہے، کیونکہ رولز انشور کا ہونے اور ڈسپلن ہونے کی وجہ سے یہ ملک ترقی پر ہے۔ اور جن ممالک میں رولز یا قانون کو فالو نہیں کیا جاتا، لوگ مذاق میں اڑاتے رہتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں، وہ ملک دنیا میں آج بیکار ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ تو چھوٹا سا ملک ہے، پوری دنیا اللہ نے جو بنائی ہے، ہمیں بسائے اس کے اللہ نے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں پہ چلنے والا کامیاب ہوگا بالآخر۔ شروع میں اصول برے بھی لگیں لیکن کامیاب ہوگا، عقل سے سوچیں۔ اور ان اصولوں کو توڑنے والا دنیا میں تو بڑے مزے کرے گا چند دن، لیکن اصل جا کے دنیا میں بھی اس کو بربادی آئے گی اور آخرت کی بربادی پڑی ہے۔ تو ہم نے حلال حرام کے اصول پر بات کی تھی، کھانے پینے کے حلال حرام پر بات کی تھی، جو چیزیں نشہ آور چیزیں ہیں، شراب ہے، ڈرگز ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں، افیون وغیرہ، ان پر تفصیل سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں جو پہننے کے حلال حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جو پہنتے ہیں، جو لگاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے احکام کیا۔ یہ احکام بڑے لمبے ہیں، لیکن ظاہر جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس میں ہم کوئی موٹی موٹی اصولی بات کر سکتے ہیں توجہ کے لیے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ جو لباس اور پہننے کی چیزیں، ہم پرفیوم لگاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے دو مقصد کے لیے. ایک تو تمہارے پوشیدہ جسم کے حصے کو چھپائے، ستر کو. لباس کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ جسم کے پوشیدہ حصے کو چھپائے. اور نمبر دو وریشا، خوبصورتی کے لیے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ خوبصورت لباس پہننا منع ہے، اس پہ میں بات کروں گا. دونوں مقصد ہے. لباس اچھا بھی لگنا چاہیے، بے لباس انسان برا لگتا ہے، لباس والا اچھا لگتا ہے. اسی طرح گندا لباس پہنا ہوا آدمی برا لگتا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا اچھا لگتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لباس اتارو گے، شیطان کے پیچھے جو لگے گا شیطان اس کا لباس اتروائے گا، اس کو ننگا کرے گا. تو اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے ایمان والوں، اے انسانوں کی اولاد. اچھا عجیب بات ہے، ان آیات میں جو سورہ اعراف کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب نہیں فرما رہے. اللہ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ ساری انسانیت کو. کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن کی کسی بات پر کوئی بھی انسان چلے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا. یہ اور بات ہے کہ پورا فائدہ اس وقت ہوگا جب ایمان کے ساتھ چلے گا. تو اللہ کہہ رہے اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو دھوکے میں ڈالا تھا کہ انہوں نے شیطان کی بات بھول کر مان لی. تو شیطان نے کیا کیا؟ ان کا کیا کیا؟ آدم علیہ السلام لباس اتروایا تھا نا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی بڑی یہ ہے کہ وہ لباس اترواتا ہے. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے غربت سے. حرام نہیں کرو گے غریب ہو جاؤ گے، حرام کی بات نہیں مانو گے غریب ہو جاؤ گے، یہ نہیں کرو گے غریب ہو جاؤ گے، اس ایمان پہ زیادہ چلو گے اسلام پر غریب ہو جاؤ گے. نمبر دو، شیطان تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا. کپڑے اتار دو، ننگے ہو جاؤ. وہ شیطان کہتے ہیں بڑا مزہ آئے گا، عزت ملے گی، لبرل ہو جاؤ گے، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مولوی لبادہ ہٹا دو، دین کی ٹوپی ہٹا دو، آزاد ہو کے رہو، دنیا میں کامیاب رہو گے. یہ اللہ فرما رہے ہیں 1450 سال پہلے. یہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا. یہ اللہ فضول فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے بنیادی طور پہ کہ وہ یہ کام کرے. تو دو مقصد ہو گئے لباس کے جی. پہلا مقصد ستر کو چھپانا، دوسرا مقصد خوبصورتی دینا. جہاں تک ستر کو چھپانے کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کپڑے دیے ہیں وہ جسم کو چھپانے کے لیے دیے. اور مردوں کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی گھٹنے بھی چھپنے چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی دیگر ائمہ کے نزدیک گھٹنے نہ بھی چھپے ہوں تو وہ ستر میں نہیں ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن موٹا موٹا یہ ستر ہے کہ مرد کو کسی مرد کے لیے اس کو ہٹانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ جی ہم ستر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا ستر کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. صحابہ نے فرمایا ہم سفر پہ ہوتے ہیں، کبھی مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے کہا پوری کوشش کرو کہ سفر میں بھی تمہارا جسم کوئی نہ دیکھ سکے. اس لیے اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، یو ہیو ٹو گو ٹوائلٹ، تو آپ ابعادہ اتنا دور جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے. اس زمانے میں ٹوائلٹس تو نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگوں کو باہر کرنا پڑتا تھا، تو اتنا دور جائے کہ کوئی اور دیکھ نہ سکے. یہ حیا ہے جو اسلام کے ڈی این اے میں امبیڈ ہے. جس مسلمان میں حیا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو، دنیا کا ہر حرام آسان ہو جائے گا. یہ حیا فطرت میں ڈالی. آپ بچی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کپڑے چھپاتا ہے. یہ اور بات ہے ماں باپ اس کو یہ ماحول بنائے کہ کپڑے اتار دیں، پھر وہ اس کی فطرت خراب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم کی دو مخلوق ہیں جو میں نے نہیں دیکھی. نمبر ایک، چند لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے. اس سے مراد ہے ظالم حکمران، ظالم پولیس، ظالم فوج جو لوگوں کو بلا ضرورت مار رہی ہو اور جیل میں ڈال رہی ہو. دوسرا آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن اصل میں ننگی ہیں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت، آپ نے فرمایا ایسی عورت. اور مائلات ممیلات، اپنی اداؤں سے دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے والی کہ دوسرے مرد اس کو دیکھیں، اور کوئی مرد اگر اس کو اپنی طرف راغب کرے تو فوراً راغب ہو جائے اس کی طرف. یعنی حرام تعلقات، ڈیٹنگ اینڈ آل دیس تھنگ. ہمارے کہتے ہیں لائن مار رہے ہیں اور جو ہے نا وہ عورت کو ڈو ہیو اے گرل فرینڈ، ڈو ہیو بوائے فرینڈ. اللہ کے نبی نے اس وقت بتایا تھا کہ ایسی عورت وہ مخلوق ہے جو میں نے نہیں دیکھی. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کپڑے پہنے ہوئے ننگی، اس کے علماء نے دو معنی رکھے. ایک تو کپڑا اتنا پتلا ہو کہ دا کلر آف دا اسکن کین بی سین، یہ ہے ننگا ہونے کا مطلب. تو کپڑا اگر پہنا ہوا ہے سطر پہ، خاتون نے پہنا ہوا ہے، مرد نے اپنے سطر پہ پہنا ہوا ہے اور اس کا رنگ اتنا نیٹ کا کپڑا ہے، نظر آ رہا ہے اندر سے، تو یہ حرام ہے. اٹس لائک از نیکڈ.
اور دوسرا اتنا چست ہو کہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ جو ٹائٹ پینٹس آتی ہیں، ٹائٹ شرٹس آتی ہیں عورتوں کے لیے خاص طور پہ، کہ ان کا پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، جسم کی پوشیدہ چیزیں، اس کو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ ایسا ہی گویا کہ ننگی ہے. سو اف یو سی سچ اے مین، سچ اے وومن، اگر دور سے آپ دیکھیں اندھیرے میں تو ایسا لگے گا کہ کوئی بغیر کپڑے کے جا رہا ہے. تو یہ ٹائٹ پینٹس، ٹائٹ شرٹس، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کپڑا اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ پتہ لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جو پوشیدہ جسم کے اعضاء ہیں وہ پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے والا ہو. یہ بنیادی ایک اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اچھا، تو اب ٹراؤزر پہننا، شرٹ پہننا، جبہ پہننا، لانگ شارٹس پہننا، ٹریک سوٹ پہننا، شلوار قمیص پہننا، پاجامہ پہننا، یہ سب جائز ہے، ٹھیک ہے، شب حرام. لیکن اس میں اگر پاجامہ بھی اتنا ٹائٹ ہوگا تو وہ ناجائز ہو جائے گا، اور ٹراؤزر بھی اگر اتنی ٹائٹ ہوگی کہ جسم کے پرائیویٹ پارٹ نظر آ رہے ہیں، یا خاتون کے لیے شرٹ اتنی ٹائٹ ہوگی کہ اس کے پارٹس نظر آ رہے ہیں، تو یہ حرام ہو جائے گا. از اٹ کلیئر؟ اور خواتین کے اوپر ایمفیسس زیادہ ہے کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک جویل بنایا ہے، ایک موتی بنایا ہے. دوسری چیز ہے صاف ستھرا رہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گندا اور میلا رہنا اچھا نہیں لگتا تھا. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ایسے گھوم رہا تھا. آپ نے فرمایا کنگھی نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے پاس اللہ نے بال دیے تو وہ اس کو کنگھی کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی بھی تھی. آپ کے ساری ایک ایک ادا صحابہ نے نقل کی ہے، سبحان اللہ. آپ کی کنگھی کے دندانے کیسے تھے یہ بھی نقل کیا ہے کہ لکڑی کی کنگھی تھی اور اس کے دندانے ان ایون تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں مشینز تو نہیں ہوتی تھی نا، تو اوپر نیچے ہوتا تھا، کوئی موٹا کوئی پتلا، ایسے ہاتھ سے لکڑی کو جیسے کاٹ کے ایسے آپ کی کنگھی تھی. اور اس کنگھی میں آپ کے بال بھی موجود تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ نے اس کنگھی سے اللہ کے نبی کے بال نکال کر رکھے اپنے پاس، جو آج تک ٹوپ کاپی یا دوسری جگہوں پر محفوظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک 14.5 سال ہونے کے بعد جو سند کے ساتھ وتھ اے ویلڈ چین. تو اللہ کے نبی کی کشتی وہ کنگھی بھی تھی. اسی طرح آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے اوپر میل لگی ہوئی تھی نا، گندا سا. آپ نے کہا کہ اما یجد ھذا ما یغسل بھی، نسائی کی روایت ہے کہ کوئی اس کو نہانے کا نہیں ملا کہ اس کو کوئی نہلا دے، اس کو جا کے نہا لے. ایک آدمی کو دیکھا اس کے کپڑے گندے پہنے ہوئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے یا غریب فقیر آدمی ہو؟ اس نے کہا نہیں مال ہے، امیر پیسے تو ہیں. آپ نے کس قسم کا؟ اس نے کہا ہر قسم کا مال ہے، یعنی گھر بھی ہے، گھوڑے ووڑے بھی ہیں، اس زمانے میں جو فیلڈز بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ جب کسی کو مال دیتا ہے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا اثر جسم پہ دیکھا کرے. It isn't good to be a tramp. اچھا، ہمارے یہاں اب یہ میں نے باتیں عرض کر دی نا کہ اللہ کے نبی کو صاف ستھرے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے بال کنگھی کر کے رکھنا اچھا لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے، اور تیل لگانا اللہ کے نبی کی سنتوں میں تھا، اچھے سے تیل لگایا کنگھی کیا کرتے تھے، کپڑے صاف ستھرے پہنا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کپڑے نہ تو اتنے خراب ہوں کہ لوگ فقیر سمجھیں، نہ اتنے اچھے ہوں کہ آپ بادشاہ لگنے لگو اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتلانے لگ، جو درمیانہ طریقہ ہو. بہت ایکسٹرا لگژری پہننا بھی صحیح نہیں، اور خراب کپڑے میلے دھلے ہوئے پھٹے ہوئے پہننا بھی صحیح نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی واقعی غریب ہے، بیچارے کے پاس نہیں ہے، پھر تو پہن لی. تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ جب بندے کو اللہ نے دیا ہے، تو بعض لوگ نا کنجوس ہوتے ہیں، تو کنجوس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہی از گریڈی، تو وہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا. بعض لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں اپنے پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. وہ بندہ ہوگا اس کے پاس لاکھ کروڑ ہیں، تھاؤزنڈز آف پاؤنڈز یا لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہیں، اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پرانی جیکٹ پہنے، پرانا جوتا گندا پہنے گھوم رہا ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہے. یہ کوئی اچھا، ہمارے یہاں بعض دینی حلقوں میں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ ایک اور مسئلہ آ گیا کہ ہمارے بعض دینی حلقوں میں رہبانیت کو، دنیا سے دور رہنے کو، دنیا سے کٹ کے رہنے کو، غاروں میں رہنے کو اور کاروبار چھوڑنے کو سمجھا جاتا ہے یہ زیادہ نیک آدمی ہے. بالکل بھی نیک آدمی نہیں ہے. چند ایک لوگ ایسے ہوں بس. اکثریت مسلمانوں کو بزنس بھی کرنا چاہیے، کپڑے اچھے رکھنے چاہیے، اپیرنس اچھی رکھنی چاہیے، دنیا اور دین کا بیلنس رکھنا چاہیے. یہ اسلام کا کمال ہے. تو کوئی آدمی بالکل ملنگ بیٹھا ہو، لفنگ بیٹھا ہو، بال یہاں اڑے ہوئے ہیں، داڑھی اڑی ہوئی ہے، اور چہرے پہ خشکی ہوئی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پرانے سے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے نیک حضرت، تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، حضرت کو فکر ہی نہیں دنیا کی. تو یہ کوئی اچھے حضرت نہیں ہے، اور ہیں تو ان کا خاص حال ہے. ہم ان کو تنقید نہ کریں، اسلام کا مزاج ہی دوسروں کو تنقید کرے، لیکن یہ بات لینے کی نہیں ہے.
اللہ کے نبی اور صحابہ جو ہیں وہ اچھا اپیرنس رکھتے تھے اور ایک مناسب، تاکہ اسلام کی اچھی اور خوبصورت تصویر لوگوں کے سامنے جائے. لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی مسلمان بنتا ہے، کوئی دیندار ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. سو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو واٹ ٹو ویئر. ٹوپی کیسے ہونی اچھی پہننی چاہیے، کپڑے کیسے اچھے پہننے، بال کیسے اچھے رکھنے، داڑھی کو اپنا ٹرم کر کے اچھا رکھنا ہے، سنت کے مطابق ناخن اپنے صاف رکھنے. یہ فطرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جسم کے بالوں کو صاف کرنا، اپنے ناخنوں کو صاف کرنا، جمعے کے دن اپنے آپ کو گروم کرنا پوری طرح. اچھا جمعے کے دن کہ مسلمانوں کے مجمع میں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ٹرم گروم سارا کر کے اچھا لگ کے جانا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا جو اجتماع لگ رہا ہے لگے کہ ڈسپلنڈ لوگ آئے ہیں، سویلائز لوگ ہیں، سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں. اسلام انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، بدصورت نہیں بنا دیتا. یہ بات سیکھنے کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک اعتدال اور بیلنس کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے کو منع فرمایا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مرد ریشم پہنے گا اللہ قیامت میں اس کو نہیں پہنائیں گے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی 10 نعمتیں آ رہی ہیں ہم پر، 10 رحمتیں. تو آپ نے فرمایا، آپ نے ایک کو دیکھا سونا پہنا ہوا، آپ نے سونا لے کے یہاں رکھ لیا. ایک آدمی کو دیکھا انہوں نے ریشم پہنا ہوا، آپ نے لے کے یہاں رکھ لیا. آپ نے فرمایا یہ مردوں کے لیے اس دنیا میں جائز نہیں ہے، یہ اللہ جنت میں پہنائے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا، شیخ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس پہ بڑا زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ الٹرا لگژریز اس سے اللہ منع فرما رہے ہیں. سونے کے برتنوں میں کھانا کھانا، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا، بہت ہائی برانڈڈ چیزیں پہننا، سونے کی چینیں پہننا، لگی ہوئی چیزیں پہننا، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں ایک بیلنس چیزیں آدمی پہنے، بیلنس گاڑیاں رکھے، بیلنس گھر میں رکھے، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو الٹرا لگژریز انشاءاللہ وہ عطا فرمائیں گے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی کان نے نہیں سنی، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور کسی کے دل پہ بھی خیال نہیں گزرا، اللہ آخرت میں اس کو وہ عطا فرمائیں گے. دنیا کی چیزوں کا تو حساب ہوگا، تو لہذا اس کو حساب سے استعمال کیا جائے تاکہ اللہ کے سامنے حساب دینا آسان ہو جائے. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ریشم پہننے کی، سونے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. عورت کو اللہ نے ڈسکرائب کیا ہے قرآن میں کافی جگہ. ایک جگہ ایسے ڈسکرائب کیا، عورت اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو پھلتی پھولتی ہی زیور کے اندر ہے. اس کی فطرت میں اللہ نے زیور، بناؤ، سنگار کچھ نہ کچھ رکھا ہے. اور عورت جو ہے وہ مٹیریل چیزیں اس کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، اللہ نے فطرت بنائی. اور مردوں کو لیکوڈیٹی اچھی لگتی ہے، کیش اچھا لگتا ہے، اللہ نے بنائی ہے اس طرح فطرت. تو اس لیے ایک اور چیز جو لباس کی بات چونکہ چل رہی ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں، کوئی ایسی چیز پہننا مردوں کے لیے جو عورتوں کی چیز اس کو عورت بنا دے، اور عورتوں کے لیے جو اس کو مرد بنا دے، یہ منع ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. نا اس میں بہت ساری چیزیں تو کامن ہیں، جیسے عورتوں کی طرح کی بالیاں پہننا، عورتوں کی طرح کے لاکٹس زیور پہننا، عورتوں کی طرح کی انگوٹھیاں چوڑیاں پہننا، یہ مرد کے لیے حرام ہے. بعض چیزیں ریلیٹڈ ہیں، ریلیٹیو ہیں علاقے پر. تو کسی علاقے میں بعض کلرز ایسے ہیں جو صرف عورتیں پہنتی ہیں، کسی علاقے میں مرد بھی پہنتے ہیں، عام پہنتے ہیں. تو اس علاقے میں، ہر علاقے میں وہ چیز پہننا جو عورتوں کی خاص سمجھی جاتی ہو، وہ اس کو مردوں کے لیے پہننا حرام ہوگا، اور جو چیز مردوں کے لیے عورتوں، مثلا شارٹ بال رکھنا یہ مردوں کا طریقہ ہے. تو مردوں کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کندھے سے نیچے بال نہیں جانا چاہیے، لمبے رکھنے بھی ہوں. اب اگر کوئی عورت چھوٹے بال رکھتی ہے تو وہ مردوں کی کاپی کر رہی ہے، اس کو منع کیا ہے. مردوں کے لیے بہت لمبے بال رکھنا یہ غلط ہو جائے گا. شاکنگ پنک قسم کے، پرپل قسم کے کلرز پہننا، بالیاں والیاں پہننا، ہیلز پہننا. تو ابھی تو ایک اللہ معاف فرمائے ایک لائنز بلر ہو رہی ہیں نا، بیکاز آف سرٹن آئیڈیالوجیز، مصیبتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ، کسی کو پتہ نہیں لگ رہا مرد کون ہے عورت کون ہے. اور بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے. بعض لوگ دنیا میں ایسے آ گئے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ مرد ہے کہ عورت ہے. اور بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، کہتے ہیں کبھی میں مرد ہوں کبھی میں عورت ہوں، کبھی کہتے ہیں میں کوئی اور چیز ہوں. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں اور دھوکے ہیں جو اس دنیا میں اللہ شیطان ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں. وہ کبھی کیا بولتے ہیں، کبھی کیا، ہر 10-20 سال بعد ان کی نئی فلسفی آتی ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو فلسفیز بیان کی وہ قیامت تک رہیں گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرنا.
اللہ نے انسان کو جیسے بنایا اس کو تبدیل کرنا. بہت زیادہ پلاسٹک سرجریز کرا کے اپنے چہرے کو تبدیل کرنا، اپنے رنگ کو تبدیل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مجھے جیسے بنایا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں. تو میں اپنی ناک سیدھی کر لوں گا، میں اپنے رنگ کو کالے سے گورا کر دوں گا، ابھی تو گورے سے کالا بھی کر رہے ہیں لوگ، اور میں یہ چیز تبدیل کر لوں گا. اور عورتوں کے لیے اپنی پلکیں بہت زیادہ بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح آپ نے عورتوں میں 5 صنفوں پہ لعنت فرمائی کہ وہ عورتیں جو اپنے دانتوں کو دور فاصلہ دیتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنی پلکوں کو ٹرمنگ اور تھریڈنگ کراتی ہیں، اپنی بھووں کی تھریڈنگ آئی بروز کی کراتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. البتہ علماء نے لکھا کہ یہ جرنل ہے، اگر کسی کے آئی بروز یا چہرہ وہ ایسا ہے جو خراب لگ رہا ہے، عام چیزوں سے خراب ہے، دیر از اے فالٹ، تو وہ پلاسٹک سرجری یا تھریڈنگ کرا کے اس کو صحیح کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کے آئی بروز ملی ہوئی ہیں تو اس کو علماء نے کہا وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ عیب ہے. نیچرل چیز جگہ پر لانے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، پلاسٹک سرجریز، آئی بروز وغیرہ، لیکن ایکسٹرا خوبصورتی کے لیے یہ چیز کرنا منع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے. اور یہ شیطان کا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نساء میں فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی گھڑت کو جیسے اللہ نے بنایا ہے اس کو تبدیل کریں گے. دوسری بات یہ ڈس سیٹسفیکشن ہے اللہ سے کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اچھا نہیں بنایا، اللہ نے نعوذ باللہ مجھے خراب بنایا ہے، اب میں طے کروں گا مجھے کیسے ہونا چاہیے. تو دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 10 20 دفعہ، مائیکل جیکسن مشہور تھا، اپنے ناک کی سرجری کرائی، آخر میں خراب ہی ہوگی بیچارے کی. So when you get dissatisfied from Allah subhanahu wa ta'ala, and there's a research that most of these kind of people, they end up in anxieties and in stresses. وہ پھر کسی پریشانی میں، کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا نا اللہ تعالیٰ کی بنا، وہ لگ رہا ہے میں اور اچھا ہو جاؤں، میں اور اچھا ہو جاؤں. بھائی اچھا تو کرنے کی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیا. جسم کو اچھا کر کے کیا کر لیں گے، اس نے تو مٹی ہو جانا ہے. اوور ایمفیسس جو قرآن اور حدیث کا ہے وہ دل کو اچھا کرنے، اپنا صفات کو اچھا، صبر کو اچھا کرنا، اللہ پر شکر کو اچھا کرنا، مخلوق کے ساتھ اخلاق کو اچھا کرنا، عبادت کو اچھا کرنا، اللہ کی محبت کو زیادہ ڈالنا، دنیا کی محبت کو بہت زیادہ اللہ کی محبت کی جگہ دل میں نہ آنے دینا، اپنے دل کو خوبصورت بنانا. پہلے زمانے میں جو اچھے لوگ تھے وہ انسان کا جسم نہیں دیکھتے تھے. آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں چاہے غیر مسلموں میں بھی، وہ انسان کا کریکٹر دیکھتے ہیں، چاہے جو بھی کپڑے پہنے ہو، دے ڈونٹ کیئر، وہ آپ کا کریکٹر دیتے ہیں، آپ کی اسکل دیکھتے ہیں، آپ کی نالج، اس کے مطابق آدمی کو تولتے ہیں. اور جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے وہ جسم دیکھ کر، کپڑے دیکھ کر آدمی کو تولا کرتا ہے. اور یہ جن ملکوں میں زوال زیادہ ہے ان ملکوں میں ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹور کے میں ہیں، گڈی کے میں ہیں. یہ فضول اور جاہل اور ناکام لوگوں کی علامت ہے. آپ کو تو اچھا، اگر آپ کے اندر یہ نظر ہی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کسی آدمی کا کردار دیکھیں، اس کے اخلاق دیکھیں، تو پھر اس کا مطلب آپ کی نظر بہت کمزور ہے. اپنی نظر کو بہتر کریں کہ آپ انسان کو پہچان سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس قابل بنایا ہے. ابو جہل تو بہت خوبصورت تھا، گورے رنگ کا تھا، لال گورا رنگ تھا، سردار تھا، قریش کے سرداروں میں تھا. اور بلال رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ وہ تو اس طرح کے نہیں تھے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بلال، میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے سن رہا ہوں جنت، اپنے سے آگے. کیا عمل کرتے ہو کر سکو. کہا میں رسول اللہ، میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اتنا سا عمل، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں. اور اس کی پر علماء نے توجیہ لکھی کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو بعض علماء نے لکھا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ تو اللہ ہی جانے جنت میں کیا ہوگا، لیکن علماء انہوں نے کہا کہ بلال اللہ کے نبی اونٹ پر جا رہے ہوں گے جنت میں، یہ حدیث میں آئے، تو بلال شاید کیونکہ اللہ کے نبی کے خادم تھے تو وہ اونٹ پکڑ کر آگے جا رہے ہوں گے تو آگے جاتا ہے. اور جو ابو جہل خوبصورت اور مکہ کا سب سے بڑا سردار، سب سے بظاہر عزت والا، اس کو اللہ کہہ رہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو جہل اور ابو لہب دونوں، کہ ابو لہب جو ہے وہ برباد ہو جائیں، اس کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. تو اسلام میں جو عزت کا مدار ہے وہ کپڑوں پر نہیں. اگرچہ اس ساری بات کا خلاصہ جو اب شروع سے کی ہے کہ مسلمان کو کپڑے اچھے پہننے، اللہ کے نبی کو ایسا مسلمان جس کے کپڑے خراب ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں اچھا نہیں لگتا. خاص حالتوں میں کوئی لوگ ہوئیں، عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، تمہیں کس نے حرام کی پاکیزہ لذتیں، پاکیزہ زینتیں جو اللہ نے دی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زینتیں، خوبصورت لباس، اچھی گاڑیاں رکھی ہیں، وہ انسانوں کی ساخت ہے نا، وہ اللہ نے دی ہوئی. یعنی گاڑی بنائی تو انسان نے، لیکن وہ دماغ کس نے دیا جس سے اس نے بنائی ہے اچھا گھر؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں اللہ کہنے کس نے تمہیں کہا یہ حرام ہے؟ یہ پاکیزہ کھانے کس نے حرام کیے؟ حرام تو نہیں ہے. اللہ فرما رہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب مسجد جاؤ یا نماز کی عبادت کی جگہ جاؤ تو اپنی زینت لے کے جاؤ، یعنی اچھے کپڑے، اچھی خوشبو لگا کے جاؤ. اسی لیے جمعے میں کیا سنت ہے؟ خوشبو لگانا، اچھی سے اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے پہننا، اپنے جسم کو صاف کرنا، تیل لگانا، اچھا بن کے جانا، تاکہ جب مسلمانوں کا اجتماع ہو تو پتہ لگے کہ مسلمان جمع ہے اور اچھی حالت میں جمع ہے. اسی طرح آخری بات جو لباس میں ہے، مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کو پسند فرمایا اور مونچھیں تراشنے کو پسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا جس نے داڑھی پوری کاٹی ہوئی تھی، اپنی شیو کی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. آپ نے کہا تمہیں کس نے حکم دیا؟ اس نے کہا یہ ہمارے رب نے، یعنی رب کا مطلب بادشاہ، جو کسریٰ تھا ایران کا بادشاہ، وہ اس کو ایسے اچھا لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے حکم یہ دیا ہے کہ اعفوا اللحا واعفوا الشوارب، کہ مونچھوں کو ٹرم کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور سارے انبیاء کی داڑھی تھی، اور مردوں کی یہ علامت ہے اس مینلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ اور بات ہے کہ اس کو جیسے اللہ کے نبی تیل لگا کے رکھتے تھے، ایک مٹھی کے اندر اس کو پھر ٹرم کر کے خوبصورت رکھا جائے. یہ جو بھی سنت ہم کریں تو اس سنت کو ایسے کرے کہ وہ لوگوں کو خوبصورت لگے، اچھی لگے، اور وہ دین کی طرف آنے کا داعیہ بنے. تو آج ہم نے بات کر لی، جو ہماری حلال حرام کی سیریز چل رہی ہے اس میں ہم نے آج لباس کی بات کر لی کہ پہننے کے کیا اصول اسلام میں ہیں، کیسا لباس پہننا اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند ہے، اور کیسا لباس مردوں عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا.